کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اور آج کا دن ہمیں اپنی فرما برداری والے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر نصیب یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم نے جتنی زندگی گزارنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنی ہے، نیت نہ بھی کریں، کام تو یہی بنتا ہے، کرنا تو یہی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو، اور ان کاموں سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر درود و سلام پڑھنا دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹنے والے کاموں میں سے یقیناً ایک بہترین کام ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے محبت عطا فرمائے، ان کی یاد ہمارے دل میں بسی رہے اور ان کا تذکرہ ہمارے لبوں پر سجا رہے۔ آئیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی الجھنوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، بلکہ سب سے بڑھ کر اپنے مالک و مولا کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، والذین هم على صلواتهم يحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا،
پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں اور ہم خلق سے بے خبر نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل سورہ مؤمنون کی آیات بینات پیش کی گئیں، اور یہ آج سے سورت کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مضامین کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، ترجمہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے۔ آسان ذریعہ سمجھنے کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ ہم تفسیر صراط الجنان کو اپنے مطالعے میں شامل کریں، ہم جانیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ترجمہ کچھ نہ کچھ یوں سمجھیں کہ لفظی مفہوم تو بتا دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، ان آیات کا نزول کیوں ہوا، دراصل مخاطبین اس سے کون ہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان آیات میں تقاضا ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے اگر ہم تفسیر کی طرف رجوع کریں گے، تفسیر کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو عمل کی بھی توفیق ملتی رہے گی۔ سورہ مومنون کی آیات میں رب العالمین جل وعلا نے ابتدا میں مومنوں کی فلاح اور کامیابی کو بیان فرمایا ہے، اور مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، اور پھر چند اوصاف مومنوں کے وہ بیان کیے گئے جو ان کی کامیابی کے لیے یوں سمجھیں کہ درخشندہ اور زرعی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنا ہے، اپنے نگاہوں کو جھکانا ہے، اپنی حفاظت رکھنی ہے، غلطیوں سے بچنا ہے، اور نمازوں سے جو اچھی وابستگی ہے، جو استقامت ہے، جس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں، وہ ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کی طرف توجہ ہو کہ میں کس مالک کو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر نماز میں بندہ حضور قلب کے ساتھ موجود ہو، اپنے دل بھی نماز کی طرف لگائے، اس کو یہاں مائل کرے تاکہ وہ ایمان والوں کے اس درجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ بیہودہ باتوں سے بندہ اعراض کرے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اور آج کے دور میں جب ہم ہنسی مذاق کے عنوان پر، مستی کے عنوان پر، کہ کبھی کسی اپلیکیشن کے نام پر، کہیں ٹک ٹاک کے نام پر، کہیں شارٹ کلپس کے نام پر ایسی باتیں سن رہے ہیں، ایسی باتیں دیکھ رہے ہیں، ایسی باتیں ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں جو صرف مزاح نہیں، طنز، دل آزاری، حتیٰ کہ بیہودگی کی حدود تک پہنچنے کے بعد اسے پھلانگ چکی ہیں۔ تو ہمیں بتائیے کہ جب ایمان والا اس طرح کی گفتگو کو سنے گا، اس طرح کی گفتگو میں پڑھے گا، بلکہ خود اس طرح کی ایکٹنگز کر کے لوگوں کو اس طرف مائل کرے گا کہ وہ بیہودگی کی طرف آئیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مومن کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ ان معاملات کی طرف ہماری توجہ دلائی جاتی ہے تو دل کہتا ہے کہ ہاں درست ہے، بات تو صحیح ہو رہی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس بات سے ایگری کیا جا رہا ہے، لیکن اگلا اسٹیپ تھوڑا سا لیجئے اور ہم سب لیتے ہیں اور اس پر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میرے سارے دن کی روٹین میں کہیں ایسی چیز شامل تو نہیں کہ جس کی میں برائی بیان کر رہا ہوں لیکن کبھی اپنے کاموں میں میرے ہی وہ شامل ہو، وہ بری چیز جسے میں برا کہہ رہا ہوں اس میں خود مبتلا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، بھلائیوں کو اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مومن بننا ہے، اور بھلائیوں کو اختیار کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ رب کے کلام کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ نفرتیں کیسے مٹائیں اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور معاشرے میں جہاں نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں وہاں محبت عام کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ وہ محبتیں بڑھاتے ہیں تو نفرتوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں، وہ الجھنوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں سلجھا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا کردار نفرتوں کے مٹانے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ کچھ ایسے گر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے نفرتیں مٹانے والے بن جائیں، محبتیں پھیلانے والے بن جائیں۔ ان دی اینڈ ہوگا یہ، اگر ہماری لائف اس ڈگر پر آ گئی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، ہم سکون پانے والے بھی بنیں گے، سکون بانٹنے والے بنیں گے۔ ہمارے ساتھ جو آ کر بیٹھے گا اللہ نے چاہا تو وہ پرسکون ہو کر اٹھے گا، اور جو پریشان حال ہوگا ہم اپنی ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے اس کی پریشانی کو دور کرنے والے بن سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا نفرتیں مٹیں گی، محبتیں پروان چڑھیں گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیا گر ہیں اس کے لیے؟ ہمارے قرآن کی، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس کے بارے میں؟ بزرگان دین کس طرح محبتوں کو عام کرتے گئے، نفرتوں کو مٹاتے گئے، اس کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ لیکن پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اس کلام اعلیٰ حضرت آپ سے ہم سنیں گے۔ مبلغین کا بھی تعارف پیش کرتا چلو۔ ہمارے ساتھ استاذ العلماء قبلہ مولانا آصف عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر سے آپ کا تعلق ہے اور جید رکن ہے اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے شاگرد رشید کہا جائے کہ مولانا عدنان چشتی عطاری مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو شامل رہے گی۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں درست انداز سے سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر عمر بھائی کی جانب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ، لی خمسۃ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاتحہ۔
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، واہ کیا جود و کرم، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے آقا فرش والے یہ ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم، اور آسمان زمین زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان
زمانہ مہمان آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان آسمان خان آسمان خان آسمان خان زمین خان زمانہ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا واہ کیا جو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں سنیا 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 تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جو دو کرا میں تو مالک ہی کہوں گا گو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جو کرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو دو کرا تیری سرکار میں لاتا
सरकार में लाता है रज़ा उस वो शफी जो मेरा गौस, जो मेरा गौस, जो मेरा गौस, हाँ जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस, हाँ जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, क्या जो तो करम है शहबहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, क्या जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। जी वो कलाम सुन के जब उसके वो पस मंज़र पे गौर करते हैं जी कि जब पढ़ा जाए ये कलाम ये तसव्वुर के बारगाह रिसालत में बंदा पढ़ने वाले हाजिर हैं और दरबार मुस्तफ़ा वाह। सजा हुआ है और आपके प्यारे सहाबा वो भी मौजूद, अब बंदा सामने दस्त बस्ता ये अर्ज कर रहा है, वाह क्या जूद व करम है। तेरा। और फिर लिखने वालों का जो एक वो इनके माइंड सेट, जिसने ये कलाम लिखा किस कैफियत में लिखा होगा, और सुन के बंदा फिदा हो जाए, ऐसे ऐसे अंदाज इख्तियार किया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम है और ये कलामों का इमाम है, क्योंकि ये अल्लाह इमाम का कलाम है। अल्लाह तबारक व ताला इस कलाम की बरकत हमें नसीब फरमाए और ये यकीनन एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बढ़ता है। जब किसी शख्स की हम तारीफ़ सुनते हैं, फजीलत सुनते हैं, उसके कमाल सुनते हैं, हम सुनते हैं कि ये इतना सखी है, इतना मेहरबान है, इतना करम करने वाला है, लोगों से, लोग मुश्किल में पड़े इसे देखा नहीं जाता, तो दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल होता है। अच्छा, इन फ़ज़ाइल में, इन खूबियाँ बयान करने में कतई नज़र इसके कि बयान करने वाला सच्चा है या झूठा है, बहरहाल फ़ज़ाइल चल रहे होते हैं तो दिल जो है वो जिसकी फजीलत बयान की जाए उसकी तरफ माइल होता है। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो ज़ात ऐसी है, आपकी बात ऐसी है, आपकी शान इतनी बुलंद है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत में जिसने कहा, जितना कहा, और जब से अब तक, बल्कि यूं कहिए कि जब से कायनात बनी है तब से इसके ख़त्म होने तक जो लोग कह रहे हैं, कह चुके, कहेंगे, सब कुछ भी बयान हो जाए, इसके बावजूद भी हकीकत यही रहेगी, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ वैसी हो ही नहीं पाई जैसी उसका हक था, बल्कि कहा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत इतनी बुलंद है कि फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। कि देखो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जिसके लिए बनाया था उसको अपने लिए बनाया था, और उस महबूब के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारा मामला किया है। और शामिल मकसद तख्लीक ये पहलू भी रहा, वाह, बज़्म आलम को सजाकर तेरा चर्चा करना, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इनके गुण गाते रहने की तौफीक अता फरमाए।
سچ پوچھیے تو یہ ذریعہ نجات ہے، یہ سرمایہ آخرت ہے. اس سے دنیا میں بھی رونقیں ملتی ہیں، آخرت کی برکتیں اور آخرت کی نعمتوں کی جو فراوانیاں ہیں وہ بھی اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ممکن ہے. اور رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر ایک معاملہ یہ بھی فرمایا، ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نعمت فرمائی، اذ کنتم اعداء، تم آپس میں جھگڑالو تھے، جھگڑ رہے تھے، دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں جو تالیف رکھی، جو الفت و محبت رکھی، بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو نعمت تم پر فرمائی ہے کہ اس نعمت کے آنے سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہ نفرتوں کو مٹانے والے، خدا کے بندوں کو خدا کی توحید کا پیغام دینے والے اور عقائد توحید بتانے والے، سمجھانے والے ہیں، نفرتوں کے مٹانے والے ہیں. کیا کہیے گا استاذ؟ واقعی یہی پہلو میں سوچ رہا تھا جب آپ نے وہ گفتگو کی نا، تو اس دوران یہ کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے محبتوں کی خوشبوئیں پھیلائیں، اور اس خوشبوؤں سے یہ معاشرہ جو ہے نا مہکتا گیا، یہ خوشبو عام ہوتی گئی. تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نفرتیں کیسے مٹائیں. تو خالد بھائی کہ انسان جو ہے نا مختلف جذبات اور کیفیات کے درمیان زندگی گزارتا ہے. اب محبت ہے، نفرت ہے، غم ہے، خوشی ہے، بوریت ہے، اکتاہٹ ہے، ولولے ہیں، سستیاں ہیں، چستیاں ہیں، اس طرح کی بہت ساری ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ یہ جذبات اور کیفیات میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے درمیان گزارتے ہیں. کبھی کوئی کیفیت غالب آتی ہے، ہاں، کبھی کوئی کیفیت غالب آتی ہے، کبھی کوئی کیفیت غالب آتی ہے. تو اب ہے نفرت. تو یونانی حکمہ اور اس میں جو اس کو لینے والے ہیں حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے. صحیح. تو جب کسی چیز کو پہچاننا نہ تو اس کی ضد سے بھی پہچانا جاتا ہے. یہ دو باتیں ہیں. تو اگر نفرتیں مٹانی ہیں نا تو اس کا علاج ہے محبت. اب محبتیں پھیلائیں گے تو نفرتیں کم ہوتی جائیں گی. اگر نفرتوں کے اندھیروں کو مٹانا ہے تو محبت کی شمع جلانی ہوگی، اور اس شمع کو ہم نے خود ہی جلانا ہے، کیونکہ یہ نفرتیں مٹانا ضروری ہے. کیونکہ نفرتوں کے درمیان اگر عدنان بھائی بندہ زندگی گزارے گا نا تو محبت سکون دیتی ہے اور نفرت بے سکونی دیتی ہے. محبت امن دیتی ہے اور نفرت بے امنی دیتی ہے. اور محبت جو ہے انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہے، اپ گریڈ کرتی ہے، اور نفرت انسان کی زندگی کو ڈی گریڈ کرتی ہے. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے، اس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں یا ڈی گریڈ ہونا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں یا بے سکونی چاہتے ہیں، تو اس کا جواب واجبی طور پہ یہی ہوگا کہ مجھے اپ گریڈ ہونا ہے، مجھے سکون چاہیے، مجھے خوشیوں کی تلاش ہے. تو اگر خوشیاں چاہیے تو پھر محبت اور نفرت، یہ آج ان دو جذبوں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو محبتیں آپ کو سکون دیں گی، نفرتیں بے سکونی دیں گی. تو یہ ہے نفرت کا ایک نقصان جو ہماری سوشل لائف کو بھی برباد کرتا ہے، ہماری ڈومیسٹک لائف کو بھی برباد کرتا ہے، اور پھر آخرت کو بھی برباد کر سکتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے کھچے رہیں گے، اور رہنا ایک جگہ خالد بھائی، ایک ادارے میں کام کرنا ہے، ایک مارکیٹ میں کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گھر میں رہنا ہے، اور ایک خاندان میں وابستہ رہنا ہے، تو وہ چیز ایک آئیڈیل صورتحال ہوگی نا کہ جب ہم آپس میں ایک محبت کا ایک سلوک رکھیں گے، بھائی چارے کا سلوک رکھیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو محبت سے خیر خواہی آتی ہے. صحیح. محبت سے ہمدردی آتی ہے، محبت سے آپ کی دلجوئی آتی ہے. تو یہ محبتیں ہی سب کچھ کروا رہی ہوتی ہیں. تو جس انسان کی دلجوئی ہو،
اس کا دل خوش کیا جائے تو اس کی زندگی میں رونقیں آ جاتی ہیں. جب اسے کسی ہمدردی کی ضرورت ہو تو اس کے غم کی جو گھٹائیں ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. تو محبتوں کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن اگر نفرتیں ہوں گی تو پھر یہ نفرتیں بڑھتے بڑھتے دشمنی کی بھی صورت اختیار کریں گی. اب دشمنی میں بھی آپ کیٹیگریز بناتے چلے جائیں تو ایسی دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں جس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے بندہ جو نا تیار ہو جاتا ہے. اب ایسی اگر نفرتوں کا اظہار ہو رہا ہوگا تو انسان کی زندگی اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ بھی سکون سے نہیں گزرے گی کہ ابھی کوئی حملہ نہ کر دے, گھر پہ حملہ آور نہ ہو جائے. وہ اپنے سیکیورٹی کا انتظام ایسا کرے گا. تو اب یہ سب چیزیں کیا ہے کہ وہ بے چینی میں ہے. حالانکہ اس نے پوری سیکیورٹی کا ایک حالہ سا بنا لیا اپنے ارد گرد, اس نے دیواریں کھڑی کر دیں سیکیورٹی کی, لیکن اس کا دل بے چین رہے گا کہ کہیں سے کہیں جاتے آتے کوئی حملہ ہو نہ جائے. صحیح. پھر نفرتوں کے جو ہے نا وہ بچے ہیں ان میں ایک غصہ بھی ہے. یا اللہ. اور غصہ جب اپنا رنگ دکھاتا ہے نا صحیح. تو پھر چھوڑتا کچھ نہیں. بڑی بڑی گاڑیاں لوگ جو ہے نا وہ یوں آگ لگا کے پھونک دیتے ہیں جیسے ماچس کی ڈبی ہو. یہ نفرتیں تو ہوتی ہیں. اور کسی کی بنی بنائی دکان اس کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں, توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ ہی تو ہے. غصہ ہے. اور اسی طرح سے انسان کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں, اس پہ حملہ کر دیا, اس کو مکے مارے, کوئی جناب لاتیں ماری, کوئی چھڑیاں ماری, کوئی لاٹھیاں ماری, اس بیچارے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس کے دان ٹوٹ گیا, اس کے زخم ہو گیا, کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی بازو کی. تو یہ غصہ ایک ایسا بچہ ہے اس کا کہ جو بہت زیادہ شریر ہے. یا اللہ. اچھا, تو نفرت کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آتا ہے کہ سازشیں بھی جنم لیتی ہیں. تو نفرت جس سے ہو نا تو انسان اس کو خوش نہیں دیکھ سکتا. جب وہ خوش ہوگا تو یہ نفرت کرنے والا بے چین ہو جائے گا. اب اس کی خوشی کے نشے من کو اجاڑنے کی طرف جائے گا. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا؟ وہ سازشیں کرے گا, اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. اور پہلے کے دور میں بھی یہ کام ہوتے تھے. یوں سمجھیں کہ جیسے ہر چیز اسپیڈ پکڑ گئی نا, تو پہلے کے دور میں 1000 کلومیٹر یا 1000 میل کا فاصلہ پیدل اونٹوں پہ اس پہ طے کیا جاتا تھا. اور راستے میں جب شام ہوئی وہاں پہ جناب قافلے نے پڑاؤ کیا اور صبح تک وہاں رہے ہوتے. یہ چلنے کے ان کے سسٹم ہوتے تھے, کس ٹائم چلنا کس ٹائم رکنا ہے. صحیح. اب 1000 کلومیٹر کا سفر اگر 10 گھنٹے میں ہو جاتا ہے تو اسی سپیڈ سے نفرتوں کے سفر بھی بڑھے ہیں. اور نفرتوں کے سفر کو بڑھانے میں بھی ہمارے جدید دور کی کچھ ایجادوں جو انوینشنز ہوئی ہیں ان کا بھی بڑا ایک ہاتھ ہے, کیونکہ ذرائع آ گئے نا, اللہ خیر. سورسز آ گئے. وہ سورس کیا ہے؟ میری گفتگو سے شروع ہوتے بہت سارے سمجھ گئے ہوں گے. وہ سورس ہے سوشل میڈیا. کہ آپ نے کسی کی اچھائی کو عام کرنا ہے تو آپ کے ایک کلک کے فاصلے پر اس کی اچھائیاں عام ہونے کو تیار ہے. آپ بٹن دبائیں گے اور وہ اچھائی عام ہو جائے گی اس کی. اور اگر آپ نے نفرتوں کے نتیجے میں اس کی برائیاں اچھالنے کی, اب برائیوں میں بھی سچی یا جھوٹی یا کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو اب نفرت یہ نہیں دیکھتی کہ سچی برائی ہے جھوٹی برائی. اس کو تھوڑا سا ملا کہ جناب یہ زید نام کے شخص کا کیس آیا, اس نے کہا اچھا زید اس نے یہ کیا, اس کی تصویر لگائی, نیچے لکھا دیکھو جی اس نے یہ کیا. بعد میں پتہ چل گیا یہ زید اس کا وہ نہیں ہے جو اس نے سمجھا تھا, وہ زید تو کسی اور کا نام تھا, اس کا معاملہ ہے, اس کا بھی عام نہیں کرنا چاہیے. لیکن نفرت میں یہ اتنا اندھا ہو گیا, اس کو ہلکا سا ایک تھوڑا سا ٹچ ملا, اس نے فوراً اس کو پوری اسکرین پر دنیا کو دکھانے کے لیے پھیلا دیا. تو یہ نفرتوں کے اظہار کے لیے سوشل میڈیا نے بڑی سہولت فراہم کر دی. سہولت فراہم کر دی, یا اس کو سمجھ لیں ایک وہ بیڈ سپورٹ کہتے ہیں نا, بری سپورٹ, یعنی برا قسم کا تعاون جسے کہتے ہیں ہم, وہ فراہم کر دیا. تو نفرتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نفرتیں ہمیں بے چینی دیتی ہیں. صحیح. نفرت ہماری راہوں میں کانٹے بچھاتی ہیں. ان کانٹوں کو اٹھانے کے لیے آپ کو محبتوں کے پتے بچھانے ہوں گے, واہ واہ واہ, محبتوں کے پھول بچھانے ہوں گے.
नफरतों की बदबू को ख़त्म करने के लिए वहाँ खुशबू फैलानी होगी जो कि मोहब्बत की खुशबू होगी। तो ये है कि नफ़रतें कैसे मिटाएं, ये इसका वन लाइनर है। आगे फिर इंशाल्लाह वो चलेगा सिलसिला, तो उसमें यही अर्ज करेंगे अज़दाद लाएंगे इंशाल्लाह तो कि असबाब क्या हैं, फिर इसको मिटाने के तरीके क्या हैं, कि आखिर मोहब्बत भी तो कोई करता है ना, और कोई नफरत करता है। वो मोहब्बत कर रहे हैं या उससे फलां लोग मोहब्बत कर रहे हैं और आपसे नफरत कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी। तो मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह मोहब्बत बिला वजह नहीं होती ना, नफरत भी बिला वजह नहीं होती, कोई ना कोई वजह तो होती है। वो मैं इंशाल्लाह फिर एक्सप्लेन करूँगा। कुछ तो है जिसकी वजह से ये जज्बात परवान चढ़ते हैं। कोई जज्बा गालिब आ जाता है। कभी आप देखते हैं तो वही बच्चे होते हैं, कभी घर में बंदा दाखिल हो तो गौर करता है, कभी यही बच्चा इस पे घर पहुंचते ही प्यार आ जाता है। अल्लाह, कभी ऐसा कि बिल्कुल यूं समझे, वो कहा जाता है हमारे यहाँ मीटर शॉर्ट हो जाता है देख कर ना, गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? ये जज्बात जो परवान चढ़ते हैं, ये क्यों चढ़ते हैं और गुस्सा क्यों है, नफरत क्यों है, मोहब्बत क्यों हो रही है? वन लाइनर अगर उस्ताद साहब की बात से अगर कंक्लूड करके लिया जाए तो वाकई ये रहा कि नफरतें मिटानी है, तो इसका एक सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि आपको मोहब्बतें फैलाने की तरफ आना पड़ेगा। और मोहब्बतें फैलाने में अगर हम देखें तो किरदार बड़ों का बहुत आला होता है। जब बड़े अपने छोटों की तरबियत यूं करें कि तुम इस वजह से मोहब्बत करो। नबी अकरम अलैहिस्सलाम का अंदाज देखें, कुरान का अंदाज देखें। कुरान ने फरमा दिया कि कोई कहीं भी रहने वाला हो, है मुसलमान, एक एजेंडा दे दिया कि तुम भाई भाई हो, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के तनाजुर में, दीन की तालीमात के तनाजुर में क्या फरमाएंगे अदनान भाई के हमारे लीडर्स जो हमारे इस्लामी तौर पर अकाबिरीन गुजरे हैं, उन्होंने किस तरह इस्लाह की, किस तरह मोहब्बतों को परवान चढ़ाया, उन्होंने कौमों की तामीर किस तरह की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, यकीनन उस्ताद साहब ने जो इब्तिदाई गुफ्तगू फरमाई, तो इससे इस मौजू की हसासियत और इसकी अहमियत पता चलती है। और वाकई इंसान वही कामयाब है कि जो नफ़रतों को ना पनपने दे, अपनी ज़िंदगी में ना बढ़ने दे, और उन असबाब को रोके कि जो नफ़रतों के फैलने का सबब है। और इसके मुकाबिल दो चीज़ें होती हैं, यानी एक तो आपने नफ़रतें जिस वजह से फैलती हैं उसको भी आपने रोकना है, और जो इसके मुकाबिल में मोहब्बतों के फैलने का जो सबब है, ज़रिया है, उन पर भी गौर करना चाहिए। हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देखते हैं और फिर सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान का अंदाज़ देखते हैं, तो वो इन दोनों चीज़ों पर कितने ज़बरदस्त अंदाज में हमें कारबंद नज़र आते हैं कि कोई भी ऐसा काम कि जो नफ़रत के पैदा होने का सबब है, वो उसे वहीं ख़त्म कर दिया करते थे, परवान चढ़ने देना। जैसे आप अगर जो किसान खेती बाड़ी ज़राअत से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो समझदार किसान है वो जड़ी बूटियां जो उसकी फसल को नुकसान देने वाली हैं वो आसरा नहीं करता कि अभी तो पैदा हुई है, थोड़ा सा बढ़ जाए फिर जो है वो इसको ख़त्म कर लेंगे, नहीं, वो वहीं उसे ख़त्म कर देता है, जिसको पंजाबी में गोडी करना कहते हैं। सही। तो वो उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं, जड़ से उखाड़ दिया जाता है उसे। तो और ये इसलिए करता है, वो जानता है अगर ये नहीं करूँगा तो मेरा नुकसान होगा फसल का, पानी भी जो ज़ायद लग रहा है उसकी वजह से, जो खाद जो दे रहा है वो भी वो जड़ी बूटियां खा रही हैं, यानी उसका पैसा भी खर्च हो रहा है, माल भी लग रहा है, लेकिन इसको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। सही। तो अब वो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए फ़ौरन एक्शन करता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बाज़ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि अगर आप उसको फ़ौरन हल नहीं करेंगे तो नफरत भी पैदा होगी और जो मोहब्बत कायम थी वो ख़त्म होने की तरफ चली जाएगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे असलाफ का, सहाबे किराम का मुबारक अंदाज कैसा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान गनी के पास से गुजरे और उन्होंने इन्हें सलाम किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब नहीं दिया। बात को समझाता हूँ कि जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसकी वजह बाद में अर्ज करता हूँ। अच्छा, वो पास से गुजरे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला परेशान हो गए,
وہ میں نے سلام کیا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. یہ سیدھے اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے, چلیں آئندہ میں بھی نہیں دوں گا. مطلب اگر ایک پوچھنا نہیں ہے اس سے کہ بھائی ہوا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ہم لوگ خود سے ہی تصورات قائم کرتے ہیں, خود سے ہی سوال کرتے ہیں, خود سے ہی جواب لے لیتے ہیں, اور یوں کہہ لیں کہ اسی پر ایک عمارت خود سے کھڑی کر دیتے ہیں, اور پھر وہ عمارت جس کی بنیاد ایک کھوکھلے نظریے پر ہوتی ہے, جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, صرف میرے دل میں یہ آیا تھا, میں نے یہ سمجھا تھا. تو آپ سمجھنے کے بجائے, خود سے سمجھنے کی بجائے اسی سے سمجھ لیتے جس سے معاملہ تھا, تو معاملہ حل ہو جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, آپ دیکھیے یہ کیسے ہماری تربیت فرما رہے ہیں. آپ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہنے لگے کہ جی وہ میں نے سلام کیا اور عثمان غنی نے جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں, بھئی یہ عجیب و غریب بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, اور یہ گہری سوچ کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آ کے دونوں نے ملاقات کی, سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. اب معاملہ یوں آپ دیکھیں بالکل چینج ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, ادھر سلام کیا ہے حضرت جواب آ گیا, اور جواب بھی آ گیا. تو حیران ہوئے. اب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جی یہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ انہوں نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا ان کو. وہ کہتے ہیں کب کیا؟ اللہ اکبر, مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی میں ادھر سے گزرا تو میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا. وہ کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں آپ نے کب مجھے سلام کیا, میں تو ایک سوال کے بارے میں سوچ رہا تھا, اور یہ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کا. کہتے میں نے نبی پاک, میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجھے موقع ملتا تو میں یہ سوال پوچھتا, یہ بات پوچھتا, جو میں پوچھنے سے رہ گیا. میں تو اسی سوچ اور فکر میں تھا, مجھے نہیں پتا کہ کب عمر فاروق یہاں سے گزرے ہیں, تو مجھے اس بات کا علم ہی نہیں. اگر مجھے پتا چلتا تو میں سلام کا جواب دیتا, میں تو اسی فکر میں تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں یہاں ان کی الجھن یہ تھی کہ یہ اس سوچ اور فکر میں ہے کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ لیتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا, یہ میں نبی پاک علیہ السلام سے اللہ سبحان اللہ, آپ کا جو سوال ہے نا, میں نے جب پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا. تو سیدنا یہ تینوں جو خلفاء ہیں مسلمانوں کے, سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھیں ان کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ کام جو نفرت پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس میں دیر نہ لگائیں آپ. انہوں نے فوراً ادھر معاملہ ہوا, ادھر وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے, اور انہوں نے بھی ساتھ لیا کہ ابھی فیصلہ کیا نہیں, ٹھہرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, نہیں, فوراً وہ کام جو نفرت اور دل کے اندر عداوت پیدا کرنے کا سبب بن سکتا تھا, فوراً اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم فرمایا. اور وہ ان کے دل تو ویسے ہی ستھرے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پاکیزہ فرمایا ہے. تو وہ جو ایک احتمال ہو سکتا تھا اس سے بھی آپ نے جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برات کا اظہار فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو ہمیں بھی بارہا زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کسی کے قریب سے گزرے, کسی کو سلام کیا, کسی آپ نے کوئی بات پوچھی, ایک دفعہ پوچھی, 2 بار پوچھی, یہ تو مغرور آدمی ہے, جواب ہی نہیں دیتا. میں نے اس سے پوچھا, 2 بار سوال کیا, لیکن یہ میری طرف دیکھا ہی نہیں اس نے. اب اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لی اور آدمی جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, یہ بڑا مغرور ہے, بات کریں جواب نہیں دیتا, جی یہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے. حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حسن زن کے 1000 پہلو ہو سکتے ہیں. بیچارہ پریشان تھا, پتہ ہی نہیں. اور ایسا ہوتا ہے بارہا, ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ کسی نے سلام کیا, کسی نے کوئی بات پوچھی, آدمی کی توجہ کہیں اور ہے. وہ یوں کہہ لیں کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جسم جو ہے نا وہ سامنے موجود ہوتا ہے, لیکن روح خیالات اس کے کہیں اور پرواز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز یہ ہے کہ وہ چیز کے جو نفرت کو جنم دینے والی ہے, پیدا کرنے والی ہے, اسے وہیں روک دیا کرتے تھے, آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. یہاں مزاج یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو نفرتیں ہیں ان کے دروازے بند کیے جائیں, اور ہمارا انداز کیا بنا ہوا ہے کہ ہم محبتوں کے دروازے بند کر رہے ہیں. ہم نفرتوں کی ایک بڑی عمارت فقط اس وسوسے پر, اس خیال پر, اس اندیشے پر,
اس شک پر تعمیر کر لیتے ہیں کہ کوئی برائی ہوگی. ہاں جی. یعنی برائی تھی نہیں, پہلے مار کے اسے دفنایا, پھر اس پہ آپ نے جناب تعمیرات شروع فرما دی. ایسا نہ کریں, ایسا کرنا زندگی کو الجھاؤ کی طرف لائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو اس حسب طرز عمل ارشاد فرمایا, واضح ارشاد فرمایا, محبتوں کے گویا دروازے کھولے جائیں, سبب ڈھونڈے جائیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ, مومن نہ ہو جاؤ. اور ایمان والے کب ہوگے؟ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, ایمان والے جب تک نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. واہ. مومنوں کو تو آپس میں محبت رکھنی چاہیے. قرآن کریم ان کو بھائی بھائی فرما رہا ہے, اور یہاں پر مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, بھائی بھائی سے دور جا رہا ہے. کسی ایسے وقت میں کسی کے گھر پہنچے کہ وقت ہی سونے کا تھا, ہاں جی. یا وہ سو رہے تھے. اب پہنچنے والا پہنچا, اس نے دروازہ نوک کیا, بیل دی, اگلے کو احساس نہیں ہوا, پتہ نہیں چلا. تو کیا ہوا؟ واپس آ گئے گھر. آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, ملنا ملانا بس بند. کیوں؟ کبھی بات ہو تو یوں پتہ چلے کہ بھائی وہ فلاں کے گئے تھے, ہم تو گئے تھے ان کے, پھر دروازہ ہی نہیں کھولا ہمارے آنے پہ. ارے بھائی دروازہ نہیں کھولا, اگر اس کو پتہ چلتا تو یہ بات ہوتی. یہاں پر خود ہی وسوسہ آیا, خود ہی ساری چیز, شاید پہلے ہی دل میں کوئی گمان ہو, اس کے بعد ایک عجیب و غریب مسئلہ سامنے آ گیا. یعنی اس طرح کے واقعات ایک تو نہیں ہے. قرآن کریم کی نص یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ جب وہ ایمان والے کسی کے گھر جائیں, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, جب کسی کے گھر جانا ہے تو اس کا انداز بھی یہ ہے کہ ان سے اجازت طلب کی جائے, گھر والوں کو سلام کیا جائے. اچھا, اور جس کے گھر جایا جا رہا ہے اسے اختیار ہے کہ اگر وہ دروازہ نہیں کھولتا, ملاقات نہیں کرنا چاہتا, شاید یہ بات ہم یوں ہضم نہ کر پائیں, لیکن سمجھیں تو صحیح اس کو. اگر اپنے اصول بناتے رہیں گے اور ہر 1.5 فٹ کے فاصلے پر ایک نیا اصول کھڑا ہوا ہوگا, تو مجھے بتائیے کس کے اصول پر کہاں تک عمل کیا جائے گا؟ جس کو جتنا مارجن شریعت نے دیا ہے اور وہ اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو گزارنے دیں. کسی پر واجب تھا کہ آپ دروازہ بجائیں تو کھولیں؟ کیا جواب ہے؟ پتہ ہے؟ پتہ کریں ذرا, سیکھیں. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے نا بھائی میں ملنا نہیں چاہتے, چلے جائیں واپس, تو چاہیے کہ چلا جائے. فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اللہ. واپس چلا جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اگلا ملنا نہیں چاہ رہا, یہ زبردستی آ کر ملے گا, بیٹھے گا, مزید وہ ملنا نہیں چاہ رہا, یہ بات کرنا چاہ رہا ہے, یہ چاہ رہا ہے کہ میں آرام کر لوں, یہ اس کو بے آرام کرنا چاہ رہا ہے. مستقل پریشانیاں بڑھیں گی. ذرا ریلیکس ہو جائیں, ایزی موڈ پر آ جائیں, پھر ملیں, پھر لمبی ملاقاتیں کریں, پھر محبتیں کریں, محبتوں کے تبادلے ہوں. مثال دی نا, یہ تو ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک نمونہ ہے, جیسے چاول کا ایک دانہ. اچھا جی. اب یہ چاول کے ایک دانے سے اس بندے کی پرسنالٹی کا پتہ چل گیا کہ یار یہ کیسا ہے. ایسے ہی لوگ جو ہے نا نفرتوں کے سوداگر ہوتے ہیں, وہ پھر اپنے تک محدود نہیں رکھتے ہیں, وہ سودا اپنے گھر والوں کو بھی بیچتے ہیں. خبردار نہیں جانا بچوں, وہ ملے نا تو سائڈ سے ہو کے نکل جانا, پورے خاندان کو, فیملی کو روک دیں گے. اس پہ جو آپ نے وہ کہا نا کہ واپس آ جاؤ, حکم بھی موجود ہے. تو مجھے وہ مثال یاد آ گئی کہ اس کے لیے دل بڑا رکھنا پڑے گا. اب دل بڑا رکھنے کو میں کیسے سمجھاؤں, سوچ رہا تھا, تو میرے ذہن میں وہ چیزیں آئیں کہ جو ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر یا موبائل کے اندر ایک میموری کارڈ لگتا ہے. اب اس میموری کارڈ میں جتنی وسعت ہوگی, جتنا اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں گنجائش ہوگی نا, اسی کے حساب سے اس کے اندر چیزیں آتی جائیں گی. تو کچھ 5 سال پہلے چلے جاتے میموری کارڈ چھوٹے چھوٹے آتے تھے, اب اس کے اندر 56 کا ہوگا جی بی کا. یہ اب کیا ہے کہ 128 جی بی کا. اب 128 جی بی کی اگر اس کے پاس وہ ہے میموری, کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے, اس کی بڑھتی ہے, اس میں 128 جی بی کے اعتبار سے چیزیں آئیں گی.
اب جب مزید ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ منع کر دے گا کہ اب میں یہاں تک فل ہو چکا، اب کچھ اور لیں۔ اب اگر اس سے بڑھ کر 256 لے لی یا اس سے بھی اوپر چلتے گئے، آپ زیادہ میموری ڈالیں تو جتنی چیزیں چاہیں اس میں آپ سیو کر سکتے ہیں۔ تو اگر دل بڑا ہوگا نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس دل پر اثر نہیں ڈالیں گی۔ یار میں وہ سوچ رہا تھا، اپنے حساب سے سوچ رہا تھا، اس بندے نے مہندی اگر لگائی ہوئی ہے داڑھی پر اور آپ نے دروازہ بجا بھی دیا، آپ نے کہا لائٹ بھی چل رہی تھی اور اس کی آواز بھی آئی ہے مجھے، لیکن اس نے اندر سے ہی پیغام بھجوا دیا کہ بابا مصروف ہیں۔ اب مصروفیت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ داڑھی پہ مہندی لگا کے بیچارہ بیٹھا ہوگا، کیا کرے؟ اب آپ سے آگے ملے تو آپ کہو گے یار آپ کا شایع نشان تو ہوگا نہیں۔ اب وہ اندر سے پیغام بھجوائے گا کہ ابھی مصروف، یا وہ پھر اگر آپ بہتر ہو تو بتا دے گا۔ اچھا پھر بعض اوقات ایسا دروازہ تو ہے، لائٹ بھی چل رہی ہے، لیکن وہ کمرہ ہے اور کمروں کے اندر آپ کو پتا واش روم ہوتے ہیں۔ اب جب واش روم میں نا تو باہر بھلے 2 ہاتھوں سے دروازہ بجائیں چاہے 6 ہاتھوں سے بجائیں، وہ واش روم میں آواز نہیں جائے گی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ عزت مآب تشریف لائے ہیں اور مجھے باہر نکل کے ان کی تعظیم بھی کرنی تھی، ان کا استقبال بھی شاہی کرنا تھا، اور یہ شاہانہ مزاج لے کے واپس گئے اور پھر بادشاہ نے کہا یہ میری شان میں گستاخی ہوگی۔ یا اللہ، تو یہ دل کو بادشاہ نہیں بنائے، چھوٹے باپ کے بن جائے۔ دل کو جتنا آپ عاجزی کے واہ یعنی وہ تالاب میں غوطے دیں گے نا اتنا یہ دل بڑا ہوگا، واہ جی واہ، اور دل کو جتنا سونے کا نوالا بنائیں گے کھلائیں گے آپ اتنا یہ بچہ ضدی ہوگا۔ تو دل کو اگر بڑا کرنا ہے نا تو اس کے لیے اس کے نخرے نہ مانیں، اس کو عاجزی کا پیکر بنائیں۔ واہ جی واہ، اب جب بڑی سے بڑی چیز بھی آئے گی نا تو یہ دل اس کو اس طرح سے مطلب غائب کر دے گا، فیل ہی نہیں کرے گا کہ آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی۔ تو بہت ساری باتیں جو ہے نا دل بڑا کرے نا تو یہ نفرتوں کی بہت ساری جڑیں جو نا کٹ کے رہ جائیں، جس طرح آپ نے وہ مثال۔ اسباب واقعی اس سب ڈھونڈنے کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا، کہا جاتا ہے کہ اگر مکھی ہی بننا ہے نا تو بھائی کم از کم شہد کی بن جائے، اللہ کم از کم شہد کی بن جائے کہ پھول پر تو جا کر بیٹھے، اس جگہ کا تو انتخاب اچھا کرے جہاں اس کو خود رہنا ہے، تاکہ اس سے بھی کسی کو فائدہ ہو اور یہ خود کہیں جائے تو اسے بھی فائدہ ہو۔ اور اگر زخم پر بیٹھنے والی مکھی بنے، کہیں بدبودار چیزوں پر منڈلانے والی بنے تو پھر اس کا اپنا ہی نقصان ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرے گا، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اسپرے کر کے مارا جائے گا۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے اسباب تلاش کرتے ہیں، کس طرح کی چیزوں کی ہمیں تلاش ہے، ہم محبتیں پھیلانے والے ہیں یا نفرتیں مٹانے والے ہیں۔ میرے ذہن میں خود سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جو گفتگو میں نے کچھ دیر پہلے کی، کوئی یہ کہے کہ یار یہ کیا نوابی بات ہے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، بندہ مل بھی تو سکتا ہے، اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، کردار بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی کوئی چیز ہوتی ہے، بندہ اتنی دور سے آیا ہے وہ بھی تو اپنا وقت قربان کر کے آیا ہے، ملنے کے لیے آیا ہے، تو یہ تھوڑی سی قربانی دے، اپنے بستر چھوڑ کے مل لے، کیوں نہیں مل رہا ہے، مل ہی لے، اتنی دور سے وہ آیا ہے ایسے جائے گا۔ دیکھیے باتیں بنانے کے لیے نا تو 4 باتیں آپ کرتے جائیں تو 6 ہم بھی کرتے چلے جائیں گے، 6 ہم کریں تو 8 آپ کر لیں، بڑھانے سے بڑھتی ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پہلو دیکھے جائیں، کس چیز کو اگنور کیا جا سکتا ہے کر دیں، مارجن دے دوسروں کو، اور محبتوں کے دروازے کھلے رکھیں۔ اگر ان کو بند کر دیا نا اور نفرتوں کے پہلو تلاش کرنے لگے تو پھر یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات پر نفرت معاشرے میں پھیل رہی ہے کہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے تو بچے کو بھیجا تھا، بڑے نہیں آئے، اچھا بلایا تھا تو ہمارے گھر سے تو اتنا کلوز تعلق تھا کہ سارے افراد بلانے چاہیے تھے، 2 کیوں بلائے؟ اچھا اگر دعوت دینی تھی تو تھوڑا پہلے دے دیتے، یعنی صرف ایک دعوت کے چیپٹر کو لے لیا جائے تو اس پر اتنے مسائل بنتے ہیں۔ لوگ یہ سوشل میڈیا پر پوسٹیں اس طرح کی کچھ نظر سے گزری، کہتے ہیں کہ شادی بیاہ موقع ہوتا ہے خوشیاں منانے کا، محبتیں بڑھانے کا، لیکن ہم اس وقت رشتہ دار منا رہے ہوتے ہیں، بھائی مان جاؤ اللہ رسول، ارے نہیں میری تقریب خراب ہو جائے گی، میری باتیں بس منانے کے چکر میں جو بیچارہ تقریب کر رہا ہے وہ لوگوں کے نخرے اٹھانے کے چکر میں لگا رہے، بارات تیار ہے جانے والی ہے، اور آدھی بارات وہ جو روٹھے ہوئے ہیں نا ان کو منانے پہ لگی ہوئی ہے،
ہاں جی दूल्हा बेचारा तैयार, यानी दूल्हा उस वक्त बड़ा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत होता है, लेकिन वो अंदर से बेचारा जब रूठे हुए हैं ना उनके बारे में, वो हत्ता के खुद उठ के आता है और आके कहता है कि मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे कोई वो रिश्ते वाला नाराज हो जाएगा। तो जो भी है आपको पता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे के रिश्तेदार होते हैं जो भी, तो वो कुछ ऐसे होते हैं कि जो तलाश में होते हैं मौके की, और ये वही नफरत है कि दिल में जमा के रखी हाँ जी। और मौके की तलाश में। अच्छा अब आए ना दाढ़ के नीचे, अब मैं इनसे नाक से नकीरे निकलवाऊंगा। हो ये कैसे हो सकता है? हम जनाब बगैर कोई नोटिस लिए ही ऐसे ही इनके साथ चल पड़े, आगे नाक से लकीरें निकालेंगे तो हम भी जाएंगे। अच्छा मजे की बात है कि वो जब बोल रहे थे हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना, ये कैसा इरादा है? कपड़े पहने हुए तैयार बैठे हैं, शादी के उन्हें जो एक कपड़े होते हैं वो तैयार बैठे, सब कुछ तैयार, और तैयार होने के बाद मैं नहीं जाना, इसका मतलब कुछ और है। अगर वाकई ना जाना हो तो फिर कपड़े भी तब्दील ना करते, तैयार भी ना होते। तो यहाँ तो बस ये इंतजार है कि वो जो भाव मिले वो लकीरें निकलवाएं, उसके बाद फिर हम जिस शान से आखिर पे जाएंगे ना बारात की वैन या बस में या ट्रेन में डब्बे में, तो वो सब देखेंगे ये थे मेहमान खुसूसी जिनकी वजह से बारात रुकी हुई थी। फिर ऐसे सीना चौड़ा करेंगे। ये सीना चौड़ा नहीं हुआ, आपका वकार थोड़ा हो गया है, समझे? तो फिर है ना कि ये बहुत जिद्दी शख्स है जिसने सबको रोक के रखा हुआ था। तो ये बात लोग समझते हैं कि हमने यानी कि बहुत चालाकी की है कि ऐन मौके पर हमने सबक सिखाया है। वो आपने सबक नहीं सिखाया, आपने अपने किरदार का रंग दिखाया। कभी बंदा उसका सब जा रहा होता है ना तो लोग रास्ता छोड़ रहे होते हैं उसके लिए। ये रास्ता छोड़ना दो वजह से होता है। अल्लाह अकबर। या तो उसकी मोहब्बत और अकीदत में उसे रास्ता छोड़ रहे होते हैं कि इस बंदा है यार, इसको जगह देनी चाहिए। और कभी इसलिए भी छोड़ रहे होते हैं भाई बचना चाहिए, कहीं हजरत की कोई जो फुलझड़ियाँ हैं वो हम पर ही ना छूट जाएं, हजरत की शख्सियत के जो दाग हैं वो उभर कर ऐसे ना आ जाएं कि हम पर ही पड़ जाएं। हजरत के पसीने के जो कतरे हैं ये जो गिराते जा रहे हैं, ये कहीं हम ही इसकी जद में ना आ जाएं। हम देख लें कि अगर हमारे लिए वाकई रास्ता छोड़ा जा रहा है तो क्यों छोड़ा जा रहा है, हमने किसी को मजबूर तो नहीं किया हुआ। अल्लाह करीम हमें मोहब्बतें फैलाने वाला बनाए। मैं नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदाज़ को अगर बताऊं कि आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत आज तक बल्कि क़यामत तक आप देखिएगा मुसलमानों के दिलों में घर किए हुए है, वो वजह यह है कि आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतों के जो दरवाजे हैं ना ये खोले। कोई बीमार हो गया, आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी मिजाज कुर्सी फरमा रहे हैं। किसी का इंतकाल हो गया, साहबे कराम अलैहि मुर्दवान ने नहीं बताया, रात को तदफीन कर दी कि इस खदशे में कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ होगी, आराम में खलल आएगा, आराम में खलल आएगा। तो सुबह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ख्याल फरमा रहे हैं, बल्कि इतना ख्याल फरमा रहे हैं गुलामों का। मैंने ये रिवायत पढ़ी और इस तनाजुर में इसको सुने बड़ा मजा आएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अपने गुलामों का ख्याल फरमा रहे हैं। आपने कभी गौर किया होगा, रात में सोते कोई ख्वाब देखा, बंदा डर जाता है, क्या पता नहीं क्या होगा, अब कैसा होगा, पता नहीं इसकी ताबीर क्या है। दिल में एक मलाल सा होता है उसके कि यार अब कुछ बुराई हो जाएगा, और सारा दिन इस कैफियत को अपने ऊपर हावी रखता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अंदाज़ ये भी था कि आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर जब पढ़ाते, सीरत निगारों ने लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरते और फिर अपने गुलामों की तरफ मुतवज्जह हो जाते और इरशाद फरमाते कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो बयान करे, अल्लाह मैं उसकी ताबीर बयान करूं। यानी ये क्या लेवल है यार, आप गौर करें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह मोहब्बत डाल रहे हैं। यूं नमाजों के बाद बच्चियां देहात की आती, बच्चे आते सर्दियों में अपने पानी के बर्तन लेकर आते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें मुबारक हाथ अपने डुबो कर इस पानी को शिफा देने वाला कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो उनकी दिल जोई के लिए ये मोहब्बत फरमाया करते, ये काम किया करते, लोगों के बोझ उठाकर उन्हें उनके घर पहुंचाया करते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखें तो इतने वाक़यात ऐसे मिलेंगे जिसमें दिल जोई, मोहब्बत का रास्ता। बाद में कई लोग ऐसे मिले, कई लोग ऐसे सीरत में आप पढ़े तो जिन्होंने इस्लाम तो बहुत अरसे बाद कबूल किया, लेकिन उनसे जब पूछा गया ना कि आपके ईमान लाने का सबब क्या बना,
تو وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے ہم نے حضور کو یہ بھلائی کرتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کی ماں، سبحان اللہ، قربان جائیے، جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، راکد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک کیفیات تھی وہ ظاہر فرمائی ان پر، تو کہنے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ لوگوں کا خیر خواہ پایا ہے. واہ. یہ وہ خیر خواہی تھی جو محبتوں کے دروازے کھولنے والی تھی، یہ وہ خیر خواہی تھی عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جو یہ اخلاق تھے جو محبتوں کو پروان چڑھانے والے تھے. یہاں ایک جملہ اور عرض کر کے آپ کی کالز کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو کردار سکھایا نا، وہ وہی سکھایا کہ جس سے محبتیں عام. ارشاد فرمایا کہ جب آپس میں ملو تو سلام کرو. اللہ ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو میٹنگ گریٹنگز ہیں آپ ان کی بات کریں کہ جب بندہ مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، تو اس پر جو حال چال پوچھنے کے لیے سلام سے آغاز ہوتا ہے. ایک معنی یہ بھی اس کا درست ہے، لیکن شارحین نے ایک اور معنی اس کا یہ بھی بیان کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی، امن دینے والے بنو، لوگوں کا سکون کھینچنے والے، سکون لوٹنے والے نہ بنو. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے. کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی، مدنی چینل کا پروگرام کھولیں صلی اللہ کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے. خالد بھی میں آپ کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نفرتیں پیدا ہونے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن میری نظر میں جو دو مین ہے نا، وہ ایک ہے حسد اور بدگمانی دوسرے لوگوں سے. تو عرض یہ ہے کہ ان دونوں کو کیسے ختم کیا جائے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. جزاک اللہ خیرہ. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. اللہ کریم جل وعلا آپ کی، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، گھر والوں پر رحمت کی نظر فرمائے. بہت پیارا آپ نے سوال کیا، بہت عمدہ کلام کی آپ نے فرمائش کی. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس صاحب دو اسباب یہاں ڈسکس انہوں نے ذکر کیا، ایک حسد کا اور ایک بدگمان. واقعی یہ ہے تو ہے کہ حسد ظاہر ہے کہ اس کی پوری ایک تفصیل ہے، لیکن حسد کی تعریف کو دیکھ لیں اور اس کا ایک علاج اگر ذہن میں رکھ لیں. تعریف یہ ہے کہ دوسروں کو پر نعمت کوئی ملے تو یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے. یا اللہ. علاج میں یہ ہے کہ جو اس کو ملا اس کو رب نے دیا یا کسی اور نے دیا، جو بھی نعمت ملی رب نے دی. بالکل. تو رب تعالیٰ نے اس کو یا اس کو یا اس کو جو دیا وہ خالق ہے، مالک ہے، جس کو چاہے جو دے. بالکل. میں بندہ ہوں، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں کہ یہ ججمنٹ کرنے والا کہ اس کو ملنی نہیں چاہیے تھی مل گئی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی تو مل گئی. صرف یہ بندہ سوچ لے، جب اپنی حیثیت کو سامنے رکھے گا نا کہ میری اوقات کیا ہے، اس کو دینے والا رب اور وہ لینے والا، تو رب جانے، اس کا بندہ جانے میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے. کہ حسد کی جڑ انشاءاللہ کٹ جائے گی. سبحان. مزید وہ ایک کتاب ہے ہماری مکتبۃ المدینہ سے، حسد کے نام سے، اب وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور دوسری بدگمانی. جی. تو یہ گمان ہے ایک، یعنی کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ایک گمان، ایک خیال، ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ یوں ہوگا. اب وہ صرف یہ شروع میں اگر ہم ایک سینسر لگا دیں نا، یہ جو خیال آیا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے. اگر تو اچھا خیال ہے تو یہ حسن ظن ہے. صحیح. تو حسن ظن پہ تو کوئی پکڑ ہے نہیں، نہ کوئی نقصان ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خیال آیا برا، تو ایک بری چیز، ایک آلودہ چیز، ایک گندگی سے لتھڑی ہوئی چیز، یعنی گندگی جس پہ لگی ہوئی ہے، وہ آپ کی طرف بڑھائی جائے. اگر آپ جناب کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے بالکل نا وائٹ اینڈ وائٹ امامہ، اور آپ کوئی بچہ جناب آپ کا ہی اپنا بچہ، اس نے پراٹھا کھایا اور آئلی ہاتھ ہیں، اب وہ آ رہا ہے بابا بابا بابا، اب یہاں لگ گیا تو آپ کو کپڑے بدلنے پڑیں گے نا باہر جانے کے لیے. تو اس وقت آپ اپنے بچے کو بھی روک رہے ہیں کہ یہ آئل جو ہے نا، یہ میرے آئل یا گھی جو بھی ہے یہ لگ جائے گا.
اور اگر کوئی وہ یعنی کہ جو ناپاک چیز ہے نجاست وہ لے کر اگر ہماری طرف پھینکے تو ہم کتنا بچیں گے اس سے. صحیح. تو یہ برا گمان جو ہے نا یہ آ تو جاتا ہے, آنے پہ پکڑ نہیں ہے. آنے کے بعد اس کو آپ نے قبول کر لیا کہ آپ کی طرف آیا اور آپ نے کیچ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. تو آپ نے اس کو قبول کر لیا اس طرح کہ آپ نے یہ ویریفائی کر دیا کہ ایسا ہی ہے, اب آپ کی پکڑ ہے. تو جب برا گمان آئے تو آپ اسے جھٹک بھی تو سکتے ہیں, نہیں یار چھوڑو پرے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ کر لینے سے آپ کا حسن ظن آ جائے گا. تو حسن ظن میں امیر سنت نے فرمایا, بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو اگر بندہ بدگمانی نہیں کرے گا تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. باقی احتیاطیں اور کسی چیز کی ویریفیکیشن کے ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے پاس پلاٹ کی فائل ہے آپ لے لیجئے. اب وہ آپ جو چیک کرنے جا رہے ہیں نا اور ویریفائی کروانے جا رہے ہیں ادارے سے کہ یہ واقعی فائل ہے بھی ہے یا زمین ہے بھی, تو یہ تو وہ احتیاطیں ہیں, یہ بدگمانی تھوڑی کر رہے ہیں آپ. صحیح. آپ تو چیکنگ کر رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے درست ہے یا غلط. آپ اس کو ون شاٹ غلط تو نہیں کہہ رہے یار یہ جو شخص جھوٹ ہی بول رہا ہے مجھ سے, اب یہ بدگمانی. تو یہ تھوڑا سا ہے جو مین چیز ہے جو میں نے وہ عرض کر دی. تو حسد اور بدگمانی سے جان چھڑائیے اور نفرتوں کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی زندگی سے مٹا دیجیے. انشاءاللہ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اور یقین کیجئے کہ اسلام کی تعلیمات اتنی اعلیٰ اتنی عمدہ ہیں کہ بندہ ان کو دیکھے نا تو حیران ہوتا ہے. قرآن نے جو ہم مسلمانوں کو سکھایا نا ان باتوں میں سے ایک عظیم بات یہ بھی ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم سے دشمنی بھی ہے نا, وہ دشمنی بھی مومنوں تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو, کہ تم عدل نہ کرو. کسی سے برائی ہے دل میں تو بس اچھی بری اس کی برائی کو بڑھا کے ہی بیان کرنا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ جس سے محبت ہے تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے, اور جس سے نفرت ہے تو وہ بیچارہ کھانا بھی دے تو وہ اس کو بھی آپ نعوذ باللہ گندگی سے تشبیہ دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کم از کم خود اتنا بندے کو اخلاقی طور پر پختہ ہونا چاہیے اور عمدہ ہونا چاہیے کہ حق اور باطل میں امتیاز کر سکے, برائی کو برائی سمجھ سکے, بھلائی کو بھلائی سمجھ سکے, اور پھر اپنے دامن کو وسعت دے, اپنے ظرف کو بڑا کرے اور نتیجہ یہ پائے کہ امن اور سکون کے گہوارے میں آ جائے. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام عبداللہ احمد ہے, میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حالت بھائی, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. عمر بھائی میرے آپ سے گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھے کلام کی آپ نے فرمائش کی اور حوصلہ افزائی کی آپ نے, ماشاءاللہ, شکریہ آپ کا, اللہ برکت دے. اچھا جی, بنت خالد حسین ہیں ملکہ ہانس, ٹھیک ہے جی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, اس کلام کی فرمائش ہے. عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں, اے ختم رسول مکی مدنی. واہ جی واہ. اچھا جی, ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, اس کلام کی فرمائش ہے اور پروگرام بہت اچھے انداز سے جاری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. چیچا وطنی سے میسیج ہے, ہاں جی, چیچا وطنی پنجاب سے, اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ فارسی کلام سنا دیں. سبحان اللہ. اچھا جی, تجھ پہ بلال تجھ پہ نثار جاؤں, اس کلام کی فرمائش آئی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, ذیشان قریشی ہیں سندھ سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں. میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. واہ جی واہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کی فرمائش ہے, ماشاءاللہ, اس کو بھی کوشش کرتے ہیں, پورا کریں گے ضرور. اور عمر بھائی سے عرض ہے کلام سنائیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. واہ جی واہ. کچھ کالز آپ کی مزید لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جی, کال دیجیے. میرا
नाम अली रजा तारी है। मैं खानगा डोगरा से अर्ज कर रहा हूँ कि ये कलाम सुना दें, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मजीद अर्ज ये है कि एक नात शरीफ सुना दें, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, अल्लाह तआला की रजा के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे। मजीद कॉल दीजिए। मैं मोहम्मद बिलाल ज़ातारी तसलाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला बहुत शौक से देखता हूँ। मेरा नाम माँ बाई की बारगाह में अर्ज है, तो मुझे ये नाच सुना दे। वो तुवे लाल फिरते हैं, क्या बात है, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वाह, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, हर चरागे मज़ार पर कुर्सी कैसे परवाना वार फिरते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारे कलाम की फरमाइश। और कभी कोई चीज़ जहन में हो और सामने से भी वही बात कर दी जाए तो वो ज़ौक़ मैच कर जाता है, इसलिए बरजस्ता ये चंद अशार सरजद हुए, निकल गए, दोहरा दिए गए। मज़ीद कॉल दीजिए। अरे वाह भाई वाह, जी भाई जी, प्यारे प्यारे नाथ का भाई मुझे ये कलाम सुना दे। ए खत्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। औसाफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की क्या शान है, आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने यक बनाया है। मजीद कॉल दीजिए। मेरा नाम सैयद अली हैदर शाह है, मुझे ये वाली नात शरीफ सुना दीजिए। कलम फशरुदा जा पाला दे जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। ये नाते मुस्तफ़ा की चाशनी है, सुभान अल्लाह, कि फारसी कलाम और वो इतने छोटी उम्र वाले थे। वाह जी, मुझे मेरे लिए हैरानी का यानी तुतली जबान से गोया कि और इतना प्यारा। उमर भाई यहीं से अगर आगाज करें तनम फरसुदा से, फिर आगे बढ़ते हैं। फरसुदा जा पारा ज़िंजरा या रसूल अल्लाह, फरसुदा जा पारा ज़िंजरा या रसूल अल्लाह। फरसुदा जा पारा ज़िंजरा या रसूल अल्लाह, बजमुर्दा आवारा ज़िसिया या रसूल अल्लाह, बजमुर्दा आवारा ज़िसिया या रसूल अल्लाह। ज़िकरदा ख़ैश गैरान में सिया शुदे रोज़ इस्यानम पशेमानम पशेमानम या रसूल अल्लाह, पशेमानम या रसूल अल्लाह।
فرسودہ جان جارا سے ہجران یا رسول اللہ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں واللہ واللہ مانگتے تاجدار ہر چراغ مزار قدسی ارے دیکھو کیسے پروانوار پھرتے ہیں کیسے پروانوار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا میرے کیسوں والے
صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا میرے گیسوں والے میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے سر پر ہجوم بلا ہے بلا کاکا کے سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا اور سہارا دیا جب میرے ناخدا نے سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا پھر سہارا دیا جب میرے ناخدا نے ہوئی ناؤ سیدھی تیرا رخ ہوا کا ہوئی ناؤ سیدھی تیرا رخ ہوا کا ہوئی ناؤ سیدھی تیرا رخ ہوا کا اور جہاں ہاتھ پھیلا دے منگتا بھکاری جہاں ہاتھ پھیلا دے منگتا بھکاری وہی در ہے داتا کی دولت سرا کا وہی در ہے داتا کی دولت سرا اور تیرے رتبے میں جس نے چونو چرا کی یا رسول اللہ تیرے رتبے میں جس نے چونو چرا کی نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا اور کسی کے جگر میں تو سر پر کسی کے جگر میں تو سر پر کسی کے عجب مرتبہ ہے تیری نقش پا کا عجب مرتبہ ہے تیری نقش پا بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے الہی بھلا ہو الہی بھلا ہو الہی بھلا ہو جناب رضا کا الہی بھلا ہو جناب رضا کا اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا سبحان اللہ بہت اعلیٰ اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے لیکن شامل کرتے ہیں واقعہ بات اعلیٰ حضرت کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم حدیث میں بھی بہت بڑا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا خصوصی فیضان آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کا اعتراف محدثین وقت اور مشائخ زمانہ نے کیا۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف گئے۔ بریلی شریف کے احوال بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بریلی شریف حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت امام اہل محبت
امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان حدیث شریف پڑھا رہے تھے. فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر آپ کی زیارت شریفہ کے انوار کی روشنی میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے. ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم را عالم می دانت، عالم کو عالم پہچانتا ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت کی اس علمی مجلس کی کیفیت کیا ہے یہ تاجدار گولڑا نے بیان کی. آپ کا علم حدیث میں کمال و بلندی محدث اعظم ہند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک بار میں نے اپنے استاد محترم مولانا وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ الغنی سے دریافت کیا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ علم حدیث میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کہتے جب میں نے یہ عرض کیا نا تو محدث صورتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے مولانا وہ اس وقت امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. علم حدیث میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمانے لگے صاحبزادے اس کا مطلب سمجھتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کہا نا، علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی. کہنے لگے اگر میں محدث صورتی اس فن میں ان کا تلمذ بھی کروں، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کروں، ان کی شاگردی اختیار کروں تو بھی ان کے پاسنگ کو نہ پہنچوں، یعنی ان کے کسی بھی اس فن میں جو مقام و مرتبہ ہے کسی مرتبے کو نہ پا سکوں. محدث کچھوچوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے نا تو میرے دل سے یہ آواز نکلی ولی را ولی می شناست، عالم را عالم می دانت. ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم کو عالم پہچانتا ہے. علامہ مولانا یاسین اختر مصباحی انہوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی حدیث دانی پر ایک تحقیقی مقالہ ترتیب دیا. اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر، بصیرت و یرف نگاہی کا یہ امڑتا ہوا سیلاب، آسمان تحقیق و تدقیق کا یہ نیر تاباں، حدیث نبوی اور فقہ حنفی کا یہ قصر عظیم جس کی رفعت خدا داد کے سامنے بڑے بڑے کج کلاہوں کی ٹوپیاں زمین پر آ گریں. حدیث و اصول حدیث کا اتنا زبردست عالم کہ چشم فلک بھی اس کی مہارت و عبقریت دیکھ کر دیدہ حیراں بن جائے. اللہ تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت کے علم حدیث کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین جل وعلا فیضان اعلیٰ حضرت سے ہمیں مزید حصہ عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم و فضل کا بھی ایک شہرہ ہے آپ کے فضل و کمال کی. کیا ہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فیضان کو عام فرمایا ہے اور ہمیں اس سے حصہ لینے کی اپنی بھی کوششیں کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آج ہمارا رہا نفرتیں کیسے مٹائیں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین بنام ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اگست 2022 کے شمارے میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا ٹاپک تھا نفرتیں مٹانے کے 12 طریقے. وہ 12 طریقے کیا ہیں وہ ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کیجئے، اسے ضرور مطالعے میں لائیے. اللہ کریم جل وعلا ہماری نفرتیں دور فرمائے، محبتوں کو پروان چڑھائے. اور محبت یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اچھی ہے، اور نفرت بھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے کرنے کا حکم دیا اس سے کی جائے تو یہ اچھی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، دشمن خدا ہے، اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، ان سے نفرت نہیں ہو سکتی. ذرا 1-2 لمحے کے لیے اس بات کو سمجھیے اور کوشش کیجیے، مستقل سمجھ رکھیں تو اور اچھی بات ہے. دیکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تو نہیں ہیں نا، ہم تو ایک عام امتی ہیں. غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، خطائیں ہم کر سکتے ہیں، اور اگر خطائیں ہو جائیں تو ازالے کا آسان طریقہ معافی مانگنا ہے. معافی مانگنے میں پہل کر لیجئے، تھوڑا سا جھک جائیے، جو بڑے ہیں ان کی عزت کیجئے،
ان چند اصولوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں بڑھتی جائیں گی۔ سلسلہ پیش کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، مالک کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، زبانوں میں تاثیر دے۔ رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں یہ کلمات قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔